السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غیر متبرجات بزینہ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ گھر میں بیٹھی ہوئی عمر رسیدہ عورتیں، یعنی وہ عورتیں جو جن کی جوانی گزر چکی ہو اور اب ان کو نکاح کی کوئی امید نہ ہو، اگر وہ عورتیں اپنی چادریں کپڑے اتار لیا کریں اپنے کپڑے اتار لیا کریں تو ان پر کچھ بھی گناہ نہیں۔ شرط یہ ہے کہ زیب و زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، تاہم اگر وہ کپڑے اتارنے سے پرہیز کرے تو یہی بات ان کے لیے ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور سنتا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 60 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو دو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، یعنی آیت نمبر 58 59 یا آیت نمبر 60 ہے، اس سے پہلے 58 اور 59 یہ دو آیات ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے پیش کیا، اور اس کے ترجمہ اور تفسیر کو ہم نے جو آپ کے سامنے پیش کیا اس میں دو طرح کے احکام تھے۔ پہلا حکم جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیت کریمہ کی روشنی میں، وہ یہ کہ 3 اوقات ہیں جو پردے کے ہیں، جس میں چاہے کوئی بھی ہو، چاہے گھر کا نوکر چاکر ہو، خادم ہو، ملازم ہو، حتیٰ کہ نابالغ بچے بچیاں بھی ہوں، وہ اگر کمرے کے اندر داخل ہو تو اجازت لے کر کے داخل ہو۔ اور وہ 3 اوقات فجر سے پہلے، ظہر کے وقت اور عشاء کے بعد، جب بھی کسی کے بھی کمرے میں داخل ہونا ہو تو اجازت لے کر کے داخل ہونا ہے۔ گھر کا فرد بھی اجازت لے کر کے ہی داخل ہوگا۔ سامعین کرام، یہ پہلا حکم تھا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دوسرا حکم یہ کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، جیسا کہ کل بیان کیا تھا، جب وہ بالغ ہو جائے یا 15 سال کا ہو جائے تو اس کے اوپر وہ تمام احکام لاگو ہوں گے جو ایک مرد کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر کے داخل ہو، اس سے پردہ کرنا ضروری ہوگا غیر محرم لوگوں کو، غیر محرم عورتوں کو۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا۔ قواعد، یہ جو قواعد کا جو لفظ ہے یہ قاعدۃ اور قعیدۃ دونوں کی جمع ہے، قاعدۃ کی بھی جمع ہے اور قعیدۃ کی بھی جمع ہے۔ یہ قاعدۃ یا قواعد یہ دونوں بنیاد کے معنی میں، یعنی بنیادیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اس کے فاؤنڈیشن کو اٹھا رہے تھے۔ تو قاعدۃ یا قواعد کا مطلب ہوتا ہے بنیادیں، اور یہ جو لفظ ہے یہ قاعدہ سے بنا ہے۔ قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، بیٹھ رہنا، کوئی کام نہ کرنا، یا کسی کام کو کرنے کے لیے تیار ہو کر کے بیٹھ جانا، یہ سب معنی ہے قاعدہ کا۔ لیکن یہاں پر جو قعیدۃ کا مطلب، جو قعیدۃ جمع قواعد ہے، اس سے مراد ایسی عورتیں ہیں جو اپنی زندگی میں ازدواجی زندگی کے تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر کے عمر رسیدہ ہو گئی ہوں، ان کو حیض نہ آتا ہو، اب ان کو اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، اور اب ان کو نکاح کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے کہا کہ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، وہ عورتیں جو بیٹھی ہوں اپنے گھروں میں عمر رسیدہ ہو کر، اور جن کو نکاح کی امید نہ ہو، وہ نکاح کی امید نہ رکھتی ہوں، فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے کو اتار لیں۔ یہاں پر کپڑے کو اتارنے سے مراد حجاب ہے۔ کیا ہے؟ حجاب۔ دیکھیے، 2 چیز ہوتی ہے، ایک حجاب اور ایک ستر۔ حجاب کہتے ہیں ایسا کپڑا جس سے انسان اپنے چہرے کو اور اپنے جسم کو چھپائے، جس کا چھپانا جو ہے وقت کے حساب سے ضروری ہو۔ ابھی حجاب جو ہوتا ہے سبھی کے سامنے تو نہیں کر سکتے، ابھی جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے اگر چہرہ کھلا ہوا ہے نو پرابلم، وہ حجاب ہے۔ اور ستر کہتے ہیں
ان چیزوں کو یا ان اعضاء کو جن کا چھپانا سبھی سے ضروری ہے. مرد کا سطر گھٹنے ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک ہے. عورتوں کا سطر پورا جسم ہے چہرہ اور ہاتھ کو چھوڑ کر کے. یہ چہرہ اور ہاتھ جو ہے یہ سطر میں داخل نہیں ہے. اور سطر جو ہے شوہر صرف اپنی بیوی کے سامنے کھول سکتا ہے بس مرد, اور عورت صرف اپنے شوہر کے سامنے کھول سکتی ہے, باقی کسی کے سامنے سطر نہیں کھول سکتی ہے وہ. تو یہاں پر جو کپڑا اتارنے کا جو ذکر ہے کہ ایسی عورتیں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں عمر رسیدہ ہو کر کے اور جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں, ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے کو اتار لیا کریں. اس سے مراد اوڑھنی یا چادر ہے. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر اور امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, امام مجاہد, ابو شعثہ, سعید ابن جبیر اور بہت سارے مفسرین رحمہم اللہ کی تفسیر یہاں پر نقل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن, یعنی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو اتار لے. اس سے مراد اوڑھنی اور چادر ہے. دیکھیں عورتیں جو استعمال کرتی ہے, آج تو زمانہ بہت ماڈریٹ ہو گیا ہے, ماڈرن ہو گیا ہے, آج بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن عورتوں کے لیے بنیادی طور پر دو چیز ہے. ایک اوڑھنی, اوڑھنی جو اپنے گھر میں اوڑھتی ہے جس سے اس کا سر ڈھکا ہوا ہوتا ہے, گریبان وغیرہ چھپا ہوا ہوتا ہے, یہ اوڑھنی ہوتا ہے. اور دوسرا ایک بڑی چادر ہوتی ہے. بڑی چادر سے کیا کرتی ہیں, جب گھر سے باہر نکلنے لگتی ہیں تو اپنے پورے جسم کو ڈھک لیتی ہیں اور گھونگھٹ نکال کر کے اپنے چہرے کو بھی ڈھک لیتی ہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن, ان لوگوں کے اوپر یعنی ایسی عورتیں جو اپنے گھر میں عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے جن کو اب نکاح کی کوئی امید نہیں ہے, بوڑھی ہو چکی ہیں, ایسی عورتیں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو اتار لیں. اس سے مراد اپنی اوڑھنی یا چادر کو اتار لیں گے تو اس کو کوئی حرج کی بات نہیں. اب یہاں پر اوڑھنی اور چادر کو بھی سمجھ لیجئے. اوڑھنی اور چادر یہ دو جگہ کا ہے. اوڑھنی گھر میں اوڑھتے ہیں, چادر بڑا والا جو ہوتا ہے اس کو باہر اوڑھ کر کے نکلتی ہیں عورتیں. اس علاقے میں اتنا چلن نہیں ہے, لیکن آج بھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر عورتیں اپنے پورے جسم اور چہرے کو چھپانے کے لیے پوری چادر اوڑھتی ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہی چادر ہوا کرتا تھا. تو اوڑھنی کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے ہر وقت چادر اوڑھے, ہر وقت اوڑھنی اوڑھے رہے, ہر وقت گریبان کو جھکے رہے. ان کے لیے ضروری نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رخصت دیا ہے کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں. اب ان کے اندر جو ہے اتنا احساس نہیں ہے, لوگ بھی ان کو دیکھیں گے تو ان کو اتنا اٹریکشن نہیں ہوگا چونکہ وہ بوڑھی ہو چکی ہیں, ان کے حیض جو ہے رک چکے ہیں, اب ان کے نکاح کی امید نہیں ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عورتوں کو رخصت دیا ہے کہ اگر وہ گھر میں ہو تو اپنے سر پر سے دوپٹہ نکال کے رکھیں, گریبان کو کھول کے رکھیں. اس سے ایک بات اور پتہ چلتا ہے, اس سے ایک بات اور یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں یا عورتیں ہیں جو ابھی نوجوانی یا عمر میں ہیں ابھی, وہ ان کو ہمیشہ اپنے گریبان کو جھک کر کے رکھنا ہے. گھر میں اگر باپ ہے تب بھی, بھائی ہے تب بھی, چچا ہے تب بھی, ماموں ہے تب بھی, دوسرے لوگ جو محرم رشتہ دار ہے تب بھی ان کو ہمیشہ اپنے گریبان کو جھک کر کے رکھنا ہے, ڈھک کر کے رکھنا ہے, اور اپنے سر پہ اوڑھنی اوڑھ کر کے رکھنا ہے. لیکن ایسی عورتیں جو سن ایاس کو پہنچ گئی ہیں, عمر رسیدہ ہو چکی ہیں, جن کے نکاح کی اب امید نہیں ہے, جن کا حیض منقطع ہو چکا ہے, جو اب بچے پیدا نہیں کر سکتی, جن کو دیکھ کر کے ابھی شہوت میں اتنا ہیجان اور جو ہے حرکت پیدا نہیں ہوتی ہے, ایسی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو اتار لیں. مطلب یہ ہے کہ گھر میں ہو تو اوڑھنی وغیرہ اگر ان کے سر پہ نہیں ہے, بدن پہ کپڑے نہیں ہے, صرف جو کپڑا پہننے کا ہے وہ پہنے ہوئی ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ان کو. اور گھر سے باہر جا رہی ہیں تو ایک مناسب کپڑا پہن لے, لیکن اگر وہ اوپر سے چادر نہ بھی اڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں ان کو رخصت دیا ہے. لیکن جو رخصت دیا ہے ایک شرط کے ساتھ. رخصت جو دیا ہے اس میں کنڈیشن ہے. کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا غیر متبرجات بزینہ, شرط یہ ہے کہ وہ زیب و زینت کی نمائش کرنے والی نہیں. ابھی آج کل کے ڈیٹ میں تو ماشاءاللہ بوڑھی سے بوڑھی عورتوں کو بھی جو ہے نمائش کا جو ہے چسکا ہوتا ہے, نوجوانی گزار کر کے آئی ہوتی ہیں, اپنے پچھلے زمانوں کو سوچ کر کے وہ دلوں میں حسرت بھی رہتا ہے, تو وہ سوچتے ہیں کہ اور بناؤ سنگار کر کے نکلے. تو اگر اس طرح کی نیت ہے تو اللہ نے اجازت نہیں دیا ہے. اگر اس طرح کی نیت ہے تو اللہ نے اجازت نہیں دیا ہے. اجازت کب ہے؟
اجازت اس صورت میں ہے کہ جب اس کو زیب و زینت کی نمائش کی، دکھاوے کی نمائش کی جو ہے اس کو کوئی انٹینشن اور اس کا ارادہ نہ ہو، غیر متبرجات بالزینہ، شرط یہ ہے کہ زیب و زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنے گھر میں ہے تو اپنی اوڑھنی کو اتار لیتی ہیں تو نو پرابلم. باہر نکلی انہوں نے بڑے چادر یا نقاب وغیرہ کو نہیں بھی پہنا، جو ان کا سمپل کپڑا ہے اچھے سے پہن کر کے وہ نکلے تب بھی کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. لیکن جہاں ان کے دلوں میں اور نیتوں میں یہ بات آیا کہ ہم بھی جو ہے لوگوں کی طرح سے، دوسری عورتوں کی طرح سے، نوجوان عورتوں کی طرح سے نمائش کریں گے لوگوں کے بیچ میں جا کر کے، تو ایسی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دیا ہے. لیکن آگے مزید کہا کہ اس اجازت کے باوجود اللہ نے ایسی بوڑھی عورتوں کو، بوڑھی کسٹ عورتوں کو جو اجازت دیا ہے کہ وہ اپنے سر سے اگر اوڑھنی اپنے گھر میں سے اتارے ہوئے تو کوئی پرابلم نہیں، باہر نکلے تو پورے بدن کو اگر نہیں بھی ڈھکا تو کوئی پرابلم نہیں. لیکن اللہ نے فرمایا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اپنے آپ کو بچاتی ہیں اور پردہ کرتی ہیں، جو رخصت دیا ہے اس کو نہیں لیتی ہیں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. یعنی ہر حال میں اگر وہ گھر میں بھی ہیں دوپٹہ اچھے سے اوڑھ کر کے بھی ہیں، گھر میں دوسری عورتیں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اب دیکھیں گی دادی ہیں، دادی جو ہے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتے ہیں تو وہ سیکھ لے گی، وہ یہ سوچ کر کے اگر وہ کہتے کہ نہیں ایسا ہم نہیں کریں گے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. باہر نکلا نہیں، میں نے ہمیشہ پردہ کیا ہے، آج بھی میں پردہ کروں گی، اور پردہ کر کے نکلتی ہیں تو اللہ نے کہا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ یہ رخصت نہ لے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اللہ ہر چیز دیکھتا ہے، ہر چیز جانتا ہے کہ کس کی نیت کیا ہے، کس نیت سے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، کس نیت سے وہ شریعت پر عمل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.